اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین کرام، اللہ کے فضل و کرم سے آج کے درس حدیث میں ہم مشکات المصابیح کی حدیث پاک فضیلت علم کے متعلق پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دوستو، چونکہ سستی کا دور ہے، بالخصوص دینیات سے لاپرواہی اور غفلت کا دور ہے، سارا دن اور ساری رات دیگر معاملات کی مصروفیت میں گزر جاتے ہیں، اور جو ہماری مقصودی چیزیں ہیں دین کی، نماز روزہ کے حوالے سے، روزمرہ زندگی کے متعلق جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے ہم سستی کی بنیاد پر ان سے بالکل دور رہتے ہیں، ہمیں معلوم تک نہیں ہوتے ہیں۔ نماز کی رکعات اگر جماعت کے اندر 1-2 رکعت رہ گئی ہے تو اس کا کیسے ادا کرنا ہے، اس کا بھی تقریباً کافی لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ جبکہ میں آپ کی حدیث میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کچھ تھوڑی سی دیر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھنے یا سکھانے پہ لگاتا ہے تو اللہ اس کو کتنا اجر عطا فرماتا ہے، خود اندازہ لائیے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال تدارس العلم ساعة من اللیل خیر من احیائها۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تدارس العلم کا مطلب ہے دینیات کا پڑھنا پڑھانا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر رات کی 1 ساعت، کچھ گھڑیاں، کچھ لمحے، تھوڑی سی دیر کے لیے اگر کسی نے دین کا پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہوا، سیکھا یا سکھایا، پڑھا یا پڑھایا، کسی کو حدیث پاک سنائی یا کسی سے سنی یا دینی مسائل کو سیکھا، اس کا نام ہے تدارس العلم۔ تو اس تدارس العلم کی ثواب اتنا ہے کہ حضور فرماتے ہیں ساری رات مصلی عبادت بچھا کر نوافل پڑھنے کا ثواب کم ہے، اور چند گھڑیاں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے دین کا علم حاصل کرنا، سیکھنا یا سکھانا، اس پر اللہ تبارک و تعالی زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہمارے سامنے ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے سوال کیا گیا، ما حد العلم الذی اذا بلغہ الرجل کان فقیہا، وہ کیا حد ہے علم کی کہ جس پر جب کوئی بندہ پہنچتا ہے تو وہ فقیہ قرار پاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حشر نشر فقہا والا فرمائے گا اور اس کو عظیم درجہ فقہا والا عطا فرمائے گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، تو حضور نے ارشاد فرمایا، من حافظ علی امتی 40 حدیثا، جس نے 40 احادیث طیبہ حضور کے دین کی سیکھیں، فی امر دیننا، حضور نے فرمایا ہمارے دین کے متعلق، فقہ کے متعلق ہیں، دین کے متعلق ہیں، نماز روزے کے متعلق ہیں، اس کے صوم و صلات کے متعلق ہیں، زکوٰۃ کے متعلق ہیں، حشر و نشر کے متعلق ہیں، قبر یا آخرت کے متعلق ہیں، الغرض جو اس کے لیے ضروری چیزیں سیکھنے والی ہیں ان کے متعلق 40 حدیثیں اس نے یاد کیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثہ اللہ فقیہا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حشر نشر فقیہ والا فرمائے گا۔ اور آگے حضور نے کیا تمغہ عطا فرمایا، وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا، اور ایسا خوش نصیب شخص جس نے صرف 40 احادیث طیبہ یاد کی، پڑھی اور آگے پڑھانے کی کوشش کی، دین کی غرض سے، اخلاص کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اس نے پڑھی اور آگے پڑھاتا رہا، یا پہنچائیں کسی بھی حوالے سے پڑھا کر، بیان کر کے یا لکھ کر، تو حضور نے فرمایا قیامت کے دن میں اس کے لیے شافع بھی ہوں گا، شہید بھی ہوں گا، یعنی اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اس کی اس خدمت دینیہ پر گواہی بھی دوں گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ تو تدارس العلم بھی آپ نے سیکھا کہ اگر کچھ دیر بھی ہم اپنے
دن اور رات کے تمام گھنٹے اگرچہ اپنی مصروفیات میں صرف کرتے ہیں اور اس میں سے کچھ وقت مقرر کر لیتے ہیں جس میں ہم اللہ کا قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق احادیث طیبہ کا علم حاصل کرتے ہیں، کسی بھی اللہ کے نیک صالح بندے کے پاس بیٹھ کر کچھ سیکھتے ہیں یا آگے پھر سکھاتے ہیں جو ہم جانتے ہیں، تو اس کا کتنا بڑا اجر ہے۔ اور 40 احادیث طیبہ اگر ہمیں یاد ہو جاتی ہیں تو اس پر اتنی بڑی سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ شفاعت بھی اور شہادت بھی میں دوں گا، اور فقیہ والا اس کا اللہ تعالیٰ حشر و نشر بھی کرے گا۔ تو کیا شان ہے ان علماء ربانیین کی جن کا زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت میں گزرتا ہے۔ ان کی شان تو وراء الورا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔